हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक सारे इंफॉर्मेशन पहुंचता रहे। आज फिर हम आपकी खिदमत में उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट सवालात लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम इबारत को हल नहीं करेंगे चूँकि उसकी वजह से वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने ऑलरेडी इबारत को हल करने का आसान और बेहतरीन तरीका बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए कि इबारत को कैसे हल करना है। क्योंकि इबारत यानी कि इक़्तिबास से 15 सवाल होते हैं जो कि आपको 15 में से 15 सही करना है। उसमें गलती के बिल्कुल भी चांस नहीं है। वही आपका सीटेट क्वालिफाई करवाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के होते हैं यानी कि फ़न तदरीस के होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को टच करेंगे, समझेंगे, वीडियोस देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। इसलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस का मश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेडागोजी के सवालात को ज़्यादा से ज़्यादा सही हल करना आपकी सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा स्कोर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग 50% सवालात पेडागोजी से होते हैं। लेकिन टीचिंग पेडागोजी जो आपके सब्जेक्ट है, जैसे कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के पेडागोजी के मिला के 30 क्वेश्चंस हो गए। फिर ईवीएस का अगर पेपर 1 है 15 ईवीएस के, फिर 15 मैथमेटिक्स के, 30 उधर से 30 प्लस 60 प्लस सीडीपी 30 90 क्वेश्चंस लगभग इसी तरह के होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसलिए पेडागोजी को सही करना और इस जोन में अपनी पकड़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए कुछ सवालात को देखते हैं, क्या कुछ सवालात में है। क्वेश्चन है, हर ज़बान के अपने कवायद हैं। हर ज़बान के अपने कवायद होते हैं, सही बात है। हर लैंग्वेज के अपने ग्रामर होते हैं, हर भाषा के अपने व्याकरण होते हैं। और ये किसके ताबे होते हैं? उसूल के ताबे होते हैं, रियासत स्टेट के ताबे होते हैं, मरकज़ के ताबे होते हैं, रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। ज़बान उसूल के ताबे होते हैं, कवायद उसूल के ताबे होते हैं। कवायद उसूल के ताबे होते हैं, जो रूल्स बताया जाता है कवायद के अंदर उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है, उसी पर अमल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप इंग्लिश में एक सेंटेंस लिख लें, उसमें रूल बताया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस का बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये व्याकरण उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। ग्रामर कवायद उसी को फॉलो करेंगे। तो उसूल किताबें होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सह लिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है। सह लिसानी फार्मूला यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 भाषा फार्मूला, जिसको कोठारी कमीशन में काफ़ी विस्तार से डिस्कस किया है। 3 भाषा होंगे। तो पहली ज़बान होगी वो मादरी ज़बान होगी, दूसरी जो ज़बान होगी वो इलाकाई ज़बान होगी, और तीसरी ज़बान जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला होगा, है ना। तो क्या होता है, पूरे मुल्क में एक जैसी होती है? ज़रूरी तो नहीं है। सिर्फ संस्कृत, ये भी ज़रूरी नहीं है। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए एक अलहदा तीसरी ज़बान है, ये बात सही है, जो कि सह लिसानी फार्मूला में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको सह लिसानी फार्मूला नज़र नहीं आए तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं और इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। अगला सवाल है,
ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے۔ وہ طلبہ سے اسے بغور دیکھتے ہیں، پھر اس سے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے۔ پوسٹر دیکھ کر اسے بڑھیا سے سمجھ کر ایک اقتباس لکھنے کے لیے ٹاسک دیتا ہے ٹیچر کلاس روم میں۔ یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹ، جو پوسٹ کو ٹیچر نے استاد نے ایز اے ٹی ایل ایم ٹیچنگ لرننگ مٹیریل یوز کیا ہے، یہ کیسا ہے؟ مستند مواد ہے نا، یعنی کہ اوتھینٹک کنٹینٹ ہے، مربوط ہے، درست ہے، صحیح ہے، یا بیکار مواد ہے۔ جو پوسٹر ہے جسے ٹیچر نے یوز کیا ہے وہ اوتھینٹک کنٹینٹ ہے، اوتھینٹک مٹیریل ہے، مستند مواد ہے۔ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، روانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کو ہم بولتے ہیں نا روانی کے ساتھ پڑھو، اس کا مطلب، اس کا تاتپریہ، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گا آپشنس میں، بغیر غلطی کے لکھنا، بغیر کوئی غلطی کر کے بچہ لکھ رہا ہے، یا قواعد کے اصولوں کی صاف صاف وضاحت اور استعمال، جملوں کی درست ادائیگی، یا پھر برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ جب ہم لفظ روانی استعمال کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ روانی کے ساتھ پڑھو، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بچہ اپنے بات کو پوری برجستگی کے ساتھ رکھے یا اپنی بولے، پڑھے، لکھے۔ یہ ہمارا مطلب ہوتا ہے جب ہم روانی شبد یوز کرتے ہیں کہ بچہ اپنے اظہار خیال کو بغیر کسی خوف کے، ڈر کے، ہے نا، رکھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، بول رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے روانی کا مطلب۔ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ باقی کے آپشنز کیوں نہیں ہوں گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بغیر غلطی کے لکھنا، وہ بات اس میں آ گئی کہ صحیح بول رہا ہے، برجستگی کے ساتھ بول رہا ہے، آپشن نمبر 4 میں وہ ہے۔ قواعد کے اصولوں کے صاف صاف وضاحت و استعمال، اس میں بھی ہوگا۔ جملوں کی درست ادائیگی، اچھے سے بولے گا، صاف بولے گا، ہے نا، تو اس میں ہوگا۔ تو باقی کے آپشنز کے کمپیریزن میں یہ روانی سے بہت زیادہ کلوز ہے۔ تو ہم کو سی ڈی پی کی کوشچن میں یہی دیکھنا ہے کہ سوال سے زیادہ کلوز کون سا آپشن ہے، وہی ہم کو چوز کرنا ہے۔ کیونکہ پیڈاگوجی کے سوالات، جو فن تدریس کے سوال ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا آپ کو شک میں ڈالیں گے، اشتباہ میں ڈالیں گے، یہ ہوگا کہ یہ ہوگا۔ اسی لیے نا میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ایکسرسائز کریں گے، کوشچنس کو ٹچ کریں گے، اتنا زیادہ آپ پیڈاگوجی میں مضبوط ہوں گے، اور یہ آپ کا اسکور میں ہیلپ کرے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کیجیے، ہے نا، پڑھنے سے زیادہ ایکسرسائز پر زور دیجیے۔ سی ٹیٹ کا فارمیٹ یہی ہے، جو میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اپنے پڑھائی کے دوران، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پڑھنے کا نیچے سے اوپر انداز نظر، یعنی کہ اپروچ، ہے نا، کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نیچے سے اوپر پہلے بچے بیسک سے سیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد تو اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے بچہ کیا ہوتا ہے، آواز سیکھتا ہے۔ کیا؟ آواز۔ کسی بھی لیٹر کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک وائس ہوتی ہے، ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے۔ جیسے بچے کو ہم الفابیٹ سکھا رہے ہیں، اے بی سی، حروف تہجد سکھا، الف با پا، ہے نا، ق خ غ، تو ایک بچے کو ساؤنڈ مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ساؤنڈ نیچے سے اوپر بتانا ہے، پھر اس کے بعد حرف کو پہچاننے لگتا ہے، لیٹرز کو، ہے نا، پھر اس کے بعد حرف کو ہجا کرتا ہے، اسپیلنگ کرتا ہے، یعنی کہ پہلے آواز، پھر حرف، پھر اس کے بعد اسپیلنگ، ہجا، پھر اس کے بعد کئی حروف مل کر لفظ بنتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، گروپ آف لیٹرز
को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स को लफ्ज़ कहते हैं। कई हरूफ मिलकर लफ्ज़ बनता है, वर्ड बनता है। तो हिज्जे के बाद लफ्ज़ बनेगा, फिर उसके बाद कई लफ्ज़ मिलके जुमला बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जुमला बोलते हैं। हम जानते हैं लफ्ज़ों के समूह को, शब्दों के समूह को जुमला बोलते हैं, और जिसका एक कंप्लीट सेंस भी होता है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। तो हमको अरेंज करने के लिए बोला गया है बेसिकली इस क्वेश्चन में। कभी कभी इस तरह की क्वेश्चन देते हैं अरेंज करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले आवाज़ हम ढूंढेंगे। ए किससे शुरू हो रहा है? अरे भाई तीनों ए से शुरू हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आवाज़ के बाद क्या होगा? हर्फ को पहचानेगा, यानी कि ए के बाद ई, ए के बाद ई कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में ए के बाद ई शुरू हो रहा है। ए के बाद क्या आएगा? हिज्जा आएगा जो बी नंबर में, ए बी, फिर उसके बाद लफ्ज़ डी, फिर उसके बाद जुमला सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो उतना भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लें 2-3 मिल गया तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए एक एक करके बताना ज़रूरी है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस समझना है और इसी पैटर्न में सॉल्व करना अगर इस तरह के सवालात आए तो। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के इक्तिसाब समाजी तामुल के नज़रियात पर मबनी है? सोशल इंटरेक्शन किसने दिया? लेव वाइगोट्स्की। इस पर पूरा फोकस किए हुए, पूरा बागडोर यही संभाले हुए सोशल इंटरेक्शन का। तो इस नज़रियात के हिसाब से ज़बान को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए या कैसा मौका देना चाहिए बच्चों को, देखते हैं। ज़बान के आमोज़गार यानी कि लर्नर्स का साबका काबिल फ़हम मतन से पढ़ना चाहिए। मतन के अशकाल की सतह थोड़ी ऊंची होना चाहिए, यानी सवाल मतन का जो स्टैंडर्ड हो काफ़ी हाई हो। ठीक है, ज़बान की आमोजिश ज़बान को सीखने उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी ज़बान पर तवज्जो दी जाए, यानी कि ज़बान उसी वक्त जब सीखा जा सकता है जब निसाब से हटकर किसी दूसरी ज़बान पर तवज्जो दी जाए, या फिर ज़बान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नक़ल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले, या फिर ज़बान के आमोज़गार के लिए ज़रूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख़याल और बहस व मुबाहसा, तकरार, डिस्कशन का मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त हो। देखिएगा ऑप्शन में, समाजी तामुल के नज़रिए के हिसाब से हमें बच्चे को कैसा मौका फराहम करना चाहिए। समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन, जब भी वाइगोट्स्की की बात आए, SCL, तो तीनों लेटर याद रखना है, देखिए सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में समाजी तामुल के माध्यम से हम बच्चे को ज़बान सिखा रहे हैं, जो कि हमें सवाल में पूछा जा रहा है। सवाल को गौर से पढ़ना है, बाकी की बातें भी किसी हद तक ठीक लग रही हैं, लेकिन सवाल में हमें समाजी तामुल के नज़रिए के हवाले से ज़बान का सीखने के लिए बच्चों को कैसा अवसर, मौका फराहम करना चाहिए। बहस व मुबाहसा का, बच्चों से तकरार का, सोशल इंटरेक्शन का, समाजी तामुल का, जब ये मौका फराहम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि समाजी तामुल के नज़रियात के हिसाब से हम बच्चों को ज़बान सिखा रहे हैं। ओके, तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 11 का जवाब। ऑप्शन सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है, शक है, कोई भी सवाल करना है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबको फ़ायदा हो सके, सबके अच्छे स्कोर आ सकें। ज़ेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक़ है, यानी कि ज़ेली महारत सब स्किल्स, उप कौशल की हैसियत से पेशगोई एक उप कौशल है, सब स्किल है। किसका है?
مسودہ تیار کرنے کا، تلخیص کرنے کا، نوٹ تیار کرنے کا، پڑھنے کا، پیش گوئی اپ کوشل پڑھنے کا ہے۔ آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہوگا، آپ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال ہے، جب طلبہ ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے، یعنی کہ کیسا محرک اس کے اندر ہے کہ وہ زبان کو اس لیے سیکھ رہا ہے کہ وہ ملازمت کے اچھے مواقع اسے ملے۔ فطری، باطنی یعنی کہ نیچرل موٹیویشن ہے اس کے اندر، محرک ہے۔ خارجی، ایکسٹرنل، ملازمت مرکوز یا پھر انا مرکوز، سیلف مرکوز۔ تو جب طلبہ ملازمت کے لیے یا کہ اس کو وہ زبان اس لیے سیکھ رہا ہے، کوئی بھی زبان، مان لیجئے آدمی پرشین سیکھ رہا ہے یا انگلش سیکھ رہا ہے یا جاپانیز سیکھ رہا ہے، وہ کیوں سیکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے سیکھ رہا ہے کہ اس زبان میں اس کو جاب کے، ملازمت کے مواقع، اپورچونٹیز، اوسر زیادہ ملیں گے۔ تو اس میں کون سا موٹیویشن کام کر رہا ہے؟ خارجی موٹیویشن کام کر رہا ہے بچے کے اندر، کہ وہ ملازمت سے موٹیویٹڈ ہے کہ یہ زبان سیکھیں گے، اس میں نوکری زیادہ ملنے کے موقع ملیں گے ہمیں۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا، وہ خارجی محرک ہے اس کے اندر کہ وہ بچہ کوئی دوسری زبان سیکھ رہا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیت آموزگاروں کو ڈیش کا موقع فراہم کرنا ہے۔ زبان کی کلاس کی سب سے مین کریکٹرسٹک، افیکٹو کریکٹرسٹک کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ تعین قدر، نقل، تعامل، غلطیوں کو کم کرنا۔ تعامل شبد زبان سے بہت زیادہ کلوز ہے، مربوط ہے۔ تعامل کا جتنا زیادہ بچے کو موقع دیں گے اتنا ہی زیادہ لینگویج کی اسکلز، بھاشا کی کوشلز ڈیولپ ہوں گے، بڑھیں گے۔ تو اس سے پیارا اور سندر شبد کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا، ہے نا؟ آموزگاروں کو تعامل کا موقع فراہم کریں گے تو بہت اچھے سے وہ بھاشا کو، زبان کو سیکھ پائے گا۔ دیکھیے یہ CDP ہم لوگ اردو میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہی چیز ہندی میں بھی آئے گا، اس لیے میں ہندی کے بھی شبد یوز کر رہا ہوں تاکہ اس میں بھی آپ کے کام آئے۔ دیکھیے اگلا سوال دیکھیے گا، شمولیاتی کلاس روم یعنی کہ انکلوسیو کلاس روم، شماویسی ککشا میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو کیا چاہیے؟ یعنی کہ آپ کے کلاس روم میں، کمرہ جماعت میں ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ کے، الگ الگ علاقے کے بچے ہیں، الگ الگ سطح کے بچے ہیں، الگ الگ کلچر کے بچے ہیں، تو اس میں ایز اے ٹیچر آپ کیا کریں گے؟ بحیثیت استاد آپ کا رول کیسا ہوگا؟ کون سا طریقہ اپنائیں گے؟ دیکھیے گا آپشنز کو، باصلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہیں گے، جو بچے انٹیلیجنٹ ہیں، جو کم انٹیلیجنٹ ہیں، ان کو خیال رکھنا ہے۔ مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کریں گے، یعنی کہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، میتھڈ آف لرننگ ہے، وہ الگ الگ طرح کا آپ اپنائیں گے۔ یعنی آپ کی کلاس روم میں الگ الگ طرح کے بچے ہیں، الگ الگ سطح کے ہیں، اب الگ الگ طریقے اپنا رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کے آپشنز بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کی سفارش کریں گے، کوئی نیا ٹیچر، الگ ٹیچر اپوائنٹ کر دیا جائے، یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کریں گے۔ خاموشی سے مکمل کر کے کس کا کیا بھلا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہوگا اس سے کہ جب مختلف آموزشی طریقے اپنائے گا، ڈیفرنٹ اپروچ اپنائے جائیں گے آموزش کے، لرننگ کے، تب شمولیاتی کلاس روم آپ کا افیکٹو اور کامیاب ہوگا۔ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا
چونکہ بچہ ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ہے، ڈائیورس مینٹلٹی کے ہیں، الگ الگ ڈفرینٹ صلاحیت کے مالک بچے آپ کے کلاس روم میں ہیں، اس لیے آپ کو مختلف طریقہ کار اپنانا ہے، یہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عامل کون سا ہے؟ سب سے اہم فیکٹر کون سا ہے زبان کی مہارت کے لیے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، چلیے ٹھیک ہے۔ درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے گئے ہوئے مشق کرانا، یعنی کہ کوئی سبق پڑھا رہے ہیں جو آخر میں سوالات دے رہے تھے اسی کا ایکسرسائز کرانا۔ درستگی اور روانی کو فروغ دینا، تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ آپ ٹی ایل ایم ایسا یوز کریں کہ جو مفت ہو، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ آپ کا ٹی ایل ایم اچھا ہو، بڑھیا ہو، سستا اور مہنگا سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے۔ درستگی اور روانی کو فروغ دے کر بچے کی مہارت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، بچے کی مہارت کو، زبان کی مہارت کو بڑھا سکتے ہیں کہ ویاکرن بھی، اس میں گرامر قواعد کی بھی بات آ گئی، روانی کی بھی بات آ گئی، تلفظ کی بھی بات آ گئی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ یہ آپشن اس سوال سے بہت زیادہ کلوز ہے، اس لیے یہ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ 2 کیوں نہیں ہوگا؟ صرف ایک ہی کی بات کر رہا ہے کہ بھائی جو اسپیسیفک کوشچنس دیا ہے اس کے رٹ کے سنا دیا، بہت زیادہ یہ صحیح نہیں۔ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، یہ آ گیا درستگی میں، آپشن نمبر 3 میں بھی ہے، اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے آپشن نمبر 3 کہ زبان کی مہارت کے لیے سب سے بڑا فیکٹر درستگی اور روانی کو فروغ جب دے گا ٹیچر، بچے کے اندر زبان کی مہارت فروغ ہوگا ہی۔ آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک شیئر کرتے رہیے اور دوستوں کے سبسکرائب کروائیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کمنٹ ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ بولنا ہے تو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ زبان کا ایک مؤثر استاد، زبان کا ایک افیکٹو ٹیچر کون سا ہے؟ استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ استاد ہی بات کرے، یعنی ٹیچر سینٹرڈ ہو ٹیچنگ میتھڈ۔ طلبہ کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، یعنی کہ چائلڈ سینٹر ہو، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے ماڈرن ایجوکیشن میں۔ آج کی ایجوکیشن چائلڈ سینٹر ہو، چاہے وہ لینگویج کی ہو یا دوسری لینگویج کی کلاس یا کسی اور سبجیکٹ کلاس ہو، وہ چائلڈ سینٹر ہونی چاہیے۔ آپشن نمبر 2 میں چائلڈ سینٹر کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ بچوں کو زیادہ اوسر مل رہا ہے، زیادہ موقع مل رہا ہے بات کرنے کا۔ طلبہ کے بات کرنے کا وقت کب کرتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ گروپ میں اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرتا ہے، یعنی گروپ لرننگ کو بھی کم کرتا ہے۔ گروپ لرننگ کو جبکہ بڑھاوا دینا چاہیے۔ طلبہ کے کام کی بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے جبکہ زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ استاد سینٹر کی بات کر رہا ہے، تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہوگا۔ یہ سب سوالات آپ ایگزام ہال میں اتنا آسانی سے نہیں کر پائیں گے جب تک ایکسرسائز نہیں کریں گے۔ اسی طرح کے سوالات اور بھی آئیں گے، بس آپ ایکسرسائز کرتے رہیے، مشق کرتے رہیے۔ پیڈاگوجی کے سوال جتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے، مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول ڈیش اور ڈیش آموزش کا حصہ ہے۔ اسکول، کمرہ جماعت، پڑھنا، خود خواندگی، زبان، خود اور ہمجولی۔ کیا ہوگا اس کا آنسر؟ مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزین ماحول خواندگی اور آموزش کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ الگ الگ موقع دے رہے ہیں، الگ الگ کی
تصویر الگ الگ کے کلائمیٹ انوائرمنٹ مل رہا ہے. یہ خواندگی کا اور زبان کی آموزش کا ایک حصہ ہے. تو آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا. آپشن نمبر 3 اس کا صحیح آنسر ہوگا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. ماخذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب کیا؟ ماخذ یعنی سورس. کثیر لسانیت یعنی کہ ملٹی لنگوئزم، بہو بھاشیتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایز اے ٹیچر آپ بہت سارے کئی لینگویج یوز کر رہے ہیں ٹیچنگ کے دوران. تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، درست درسیات سے پرے زبان کی تدریس، آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی استعمال. یہ جو کثیر لسانیت ہے، ملٹی لنگویزم ہے، یہ ایک بیسٹ اپروچ ہے، بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹیچنگ کی. آپ الگ الگ ٹرم میں الگ الگ ٹرم کو الگ الگ بھاشا میں بچے کو سمجھانے کی پریاس کر رہے ہیں. بچہ اگر ہندی میں نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کو انگلش میں بھی بتا رہے ہیں، اور اگر انگلش میں بھی نہیں سمجھ پا رہا تو اردو میں بتا رہے ہیں، اردو میں تو مدر ٹنگ جانتے ہیں تو اس میں بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ہی اچھا اسٹریٹجی ہوتا ہے کثیر لسانیت. تو آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہوگا. اگلا سوال ہے. انکت آپ کی کلاس میں ایک ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے. زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ لائک شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. سوال میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کلاس میں کوئی بھی طالب علم ہے، کوئی ایک طالب علم ہے جو کہ انکت یہاں پر ہے، وہ نابینا ہے. آپ کا کیا رول ہوگا؟ مشق کے لیے مختلف قسم کی ورک شیٹ پر توجہ مرکوز کریں گے، صرف ورک شیٹ دے کر اسے ایکسرسائز کرائیں گے، یا پھر نیکسٹ آپشن ہے اپنی تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیشکش کا استعمال کریں گے، یعنی کہ ویژول کنٹینٹ بچوں کو اس لڑکے کو دیں گے، یا پھر مختلف قسم کے حرکات و سکنات اور بدن زبان کا استعمال کریں گے، یا پھر سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل عمل رکھیں گے. چھونے اور محسوس کرنے والا کنٹینٹ ایک اسپیسیفک مخصوص کنٹینٹ ہوتا ہے جو نابینے بچے کے لیے ایک اسپیشل بک تیار کی جاتی ہے. وہ چھو کر محسوس کر لیتا ہے کہ یہ ورڈ کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے اس آپشن میں. اور دوسرا جو ہے صاف صاف بچوں کو بتا رہا ہے. تو یہ بہتر طریقہ ہوگا اگر آپ کی کلاس میں کوئی نابینا لڑکا ہے کہ اس کو ایک ایسا کنٹینٹ دے رہے ہیں جس کو چھو کر وہ بچہ پتا کر رہا ہے، اور دوسری بات کہ صاف صاف اس کو بتا رہے ہیں. آپشن نمبر 4 اس کا صحیح آنسر ہوگا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن تھے جو ہم آج ڈسکس کیے ہیں آپ کے ساتھ. نیکسٹ اور بھی ہم کوشچنس اردو پیڈاگوجی کے اسپیشلی ڈسکس کریں گے. بس آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ.